اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے جانب سے ہونے والے ہفتہ واری پروگرام سوال و جواب کے تجزیہ نامہ غور و فکر میں آج کا سوال ہے، دیدار الہی سے کیا مراد ہے؟ دیدار الہی کب اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دیدار الہی کے کتنے اقسام ہیں؟ اولیاء اللہ کے حوالے سے دلیل کے روشنی میں گفتگو کرنا تھا کہ دیدار الہی کے اسرار کیا ہیں، دیدار الہی کی حقیقت کیا ہے اور دیدار الہی میں راز کیا ہے۔ حالانکہ اس موضوع پر پہلے بھی ہم لوگوں نے گفتگو کیا ہے، جو دیدار الہی کے بھید کے نام سے پبلش کی جا چکی ہے، لیکن آئیے اس کے دوسرے پارٹ میں آج ہم لوگ اسی موضوع دیدار الہی سے متعلق گفتگو کریں گے، اور پچھلے 10 دنوں میں جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کیا کیا باتیں سامنے پیش ہوئی ہیں، کیا کیا مواد نکلے ہیں، اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں اور ایک بہترین علمی حوالہ جات کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ اس تحریر کا ملاحظہ فرماتے ہیں جو تجزیہ نامہ کے صورت میں پیش کیا جاتا ہے میرے جانب سے ہر ہفتے۔ تو اس موضوع کو آج شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے جناب صادق الرحمن صاحب کی بات سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی سے مراد ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت کو پالے۔ خود کی پہچان اور خود کی حقیقت تک رسائی کا نام ہی دیدار الہی ہے۔ اسی مقام پر رب کی پہچان بھی ہے اور دیدار بھی ہے۔ دیدار الہی کے لیے سب سے پہلے کامل اکمل مرشد کا ہونا لازم ہے۔ دیدار الہی کے لیے کیا ہونا لازم ہے؟ مرشد کا، ایسا مرشد کہ جس نے خود دیدار کیا ہو، ایسا مرشد جو دیدار سے مشرف ہو، اس مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دیدار الہی کے جو تعلیمات ہیں اس کو اپنے قلب سے مرید کے قلب میں ڈال دے، ایسا پیر چاہیے۔ اور مرشد کا قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے براہ راست جڑا ہوا ہونا چاہیے، اور مرید کو مرشد کے جانب سے ذکر اور ریاضت ملے، اس کو ادا کرے اور فیض یاب ہو۔ یہاں سے دیدار الہی کا آغاز ہوتا ہے صاحب، اور طالب کے قلب سے دھیرے دھیرے برے خصائل اور اوصاف نکلتے جاتے ہیں، اور ایک ایک کر کے تمام خواہشات ختم ہوتے جاتے ہیں، یعنی تمام لطائف دھیرے دھیرے بیدار ہو جاتے ہیں، اور لطیفہ انا میں پہنچ کر طالب کو دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ جناب الرحمن صاحب کے مطابق لطیفہ انا میں پہنچ کر طالب کو دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ البتہ مقام کے اعتبار سے دیدار الہی کے اقسام بتائے جاتے ہیں۔ پہلا اقسام جو صالحین کی دیدار ہے، دوسرا جو ہے شہداء کا دیدار ہے، اور تیسرا جو ہے صدیقین کا دیدار ہوتا ہے۔ بزرگوں میں بھی 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہوتے ہیں۔ پہلا، وہ جو اپنے پیر کی ذات میں خدا کا دیدار کرتے ہیں، وہ جو رسول پاک کی ذات میں رب کا دیدار کر لیتے ہیں، اور وہ جو اپنے آپ کے طرف توجہ کرتے ہیں اور اپنے خودی میں دیدار کر لیتے ہیں۔ سبحانی معظمہ شانی والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے اندر ہی جو ہے رب کا دیدار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو حقیقت محمدی والے ہوتے ہیں جو رسول پاک کے ذات میں رب کا دیدار کرتے ہیں، اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے پیر کے ذات میں ہی رب کا دیدار کرتا ہے۔ انہوں نے صالحین، شہداء اور صدیقین کی اقسام کے حوالے سے بھی کچھ باتیں پیش فرمائی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ دیدار اس طریقے سے کی جاتی ہے، اور اس کے اندر مختلف فلسفے موجود ہیں۔ البتہ انہوں نے بھی جو ہے دیدار الہی کے بارے میں جو ہے لطیفہ انا کے بارے میں ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ جب تمام لطائف دھیرے دھیرے بیدار ہو جاتے ہیں تو لطیفہ انا میں پہنچ کر طالب کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، یعنی منزل و مقام کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اور سالک کیا کرتا ہے؟ اپنے منازل کو سلوک کر کے جب لطیفہ انا کے منزل پر پہنچتا ہے تو اس کو رب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کہی ہے جو قابل غور ہے تمام خانقاہوں کے لیے، تمام صوفیہ کے لیے،
کہ 3 درجے ہیں دیدار کے، اپنی ذات میں دیدار، رسول پاک کے ذات میں دیدار اور پیر کے ذات میں دیدار۔ یہ 3 طریقے سے آپ دیدار کر سکتے ہیں، اور یہ 3 طریقہ انہوں نے جو بتایا ہے یہ بہت ہی عبرتناک اور بہت ہی قابل غور و فکر ہے۔ اس پر ہم لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا دیدار کس درجے کا ہے، اور ہم لوگ کس درجے کے ہیں، اور کون سے بزرگ کس درجے کے ہیں، اور کن کے زبان مبارک سے کس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، اور کن کی تحقیقات اور کن کی پہنچ کہاں تلک ہے۔ البتہ ابھی اور اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ جناب شمس خان صاحب کہتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو شخص اس دنیا میں لقاء الہی سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی دیدار الہی سے کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا۔ یہ تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 دیکھیے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یعنی جو شخص اپنے رب کا دیدار چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ اختیار کرے، یعنی عمل صالحہ کیجیے گا تو رب کا دیدار ہوگا، اور جو یہاں اندھا رہے گا وہاں بھی اندھا رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور ان قریب تم اپنے رب کا جمال اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو۔ یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے کہ رسول پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں نے رب کا جمال دیکھا ہے، اور تم بھی رب کو اس طریقے سے دیکھو گے جس طریقے سے 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور بات ہے کہ رسول پاک خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے رب کا دیدار کیا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس پر ہم لوگ اور آگے غور کریں گے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو پہچانتا ہی نہیں وہ اللہ کی عبادت کس طرح کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ کی عبادت کو کرنے کے لیے اللہ کو پہچاننا بے حد ضروری ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دید آئے دلوا کرے کوئی، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ آڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ علامہ اقبال بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنے کا شوق تو دیدہ دل کو کیا کرے؟ واہ کرے۔ یعنی ظاہری آنکھ سے تماشا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دل کی آنکھ کو کھولیے اس کے بعد دیدار کر لیجئے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہو دید کا جو شوق تو کیا کرو؟ آنکھوں کو بند کر لو۔ ارے بھائی تو آنکھ کو بند کرو تو کروے کرو، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ مت دیکھو یار، اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھے تو تم کیا دیکھو گے۔ پھر ایک جگہ دوسرے جگہ علامہ اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حسر کا صبر آزما کیوں کر ہوا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دیدار جو ہے نا، دیدار ایک فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر تہ بتہ حقیقت پوشیدہ ہے۔ اسی پر ہم لوگ اور آگے بات کر رہے ہیں۔ بالکل غور سے تمام گفتگو کو سنتے رہیے اور اپنے ذہن و دل کو کھولتے رہیے۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلا صاحب کہتے ہیں کہ دیدار الہی سے مراد دیدار مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور مرشد کامل اللہ اور رسول کا آئینہ ہوتا ہے، اس لیے مرشد کامل کا دیدار ہی دیدار الہی ہے، اور اس کا دیدار ہی دیدار رسول ہے۔ دیدار الہی کے 2 سب سے اہم چیز ہیں، اس کے بغیر دیدار الہی ناممکن ہے۔ یہ کون سی چیز ایسی ہے جس کے بغیر دیدار الہی نہیں ہوگی؟ پہلا عشق اور دوسرا قربانی، یعنی عشق اور قربانی نہیں ہو تو دیدار نصیب نہیں ہو سکتا۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی معراج یعنی دیدار الہی صلاۃ میں ہوتی ہے، تو الصلاۃ معراج المومنین کا مطلب مومنین کی معراج کیا ہے؟ صلاۃ ہے۔ نماز مومنین کی معراج ہے، اور نماز کی حقیقتیں جب آپ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بغیر دیدار الہی کے نماز ہے ہی نہیں۔ اسی لیے سیدھا سیدھی صوفی صاحب نے کہہ دیا کہ دیدار الہی صلاۃ میں ہوتی ہے۔ بات تو بالکل کلیئر ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے کہ جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب کہتے ہیں کہ دیدار الہی سے مراد اپنی ہستی کو فنا کر کے اس کے ذات میں بقا ہونا ہے۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کہنے میں اللہ کے ذات کی معرفت اور حقیقت سے آگاہ و آشنا نہیں، وہ اللہ کے حقیقی یاد سے غافل ہے صاحب۔ اللہ کو دیکھ کر پہچان کر عبادت کرنے میں جو خشوع اور خضوع اور حضوری قلب کی کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ بغیر دیکھے حاصل ہونا ناممکن ہے۔ دیدار الہی مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضوری کے بعد ہی طالب کو نصیب ہوتا ہے۔
یعنی مجلس محمدی میں جب حضوری ہو جائے گی تبھی دیدار الہی نصیب ہوگی۔ اور حضرت سلطان باہو یہ بھی فرماتے ہیں کہ باطن میں دیدار الہی اور حضوری مجلس محمدی دو ایسے انتہائی مقام ہیں کہ ان سے بلند مقام باطن میں اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی باطن کے جو دو مقام بتائے گئے ہیں بڑے اعلیٰ، پہلا مجلس محمدی کی حضوری اور دوسرا جو ہے دیدار الہی، اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ بلند مقام باطن میں اور کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، اور مجلس محمدی آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح صحابہ کے دور میں تھی۔ یہ تو ہم لوگ پہلے بھی مجلس محمدی کے ذکر میں کر چکے ہیں۔ یہ حق الیقین کی منزل ہے، اس کی حقیقت سے وہی واقف ہوتا ہے جو اسے پا لیتا ہے۔ جو اس کو پا لیتا ہے اس کے لیے یہ بات ہے۔ دیدار کے دو اقسام بتاتے ہیں، پہلا ظاہر دوسرا باطن، یعنی پہلا صفاتی دیدار اور دوسرا ذاتی دیدار۔ مطلب دیدار کے خاص طور سے اگر سمجھے جائیں تو دو اس کے جو ہے اقسام ہیں، پہلے باطنی دیدار اور ظاہری دیدار، یعنی ذاتی دیدار اور صفاتی دیدار۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی دیکھیں کہ عامر قادری صاحب نے کہا کہ دیدار الہی سے مراد دید کی عید ہے۔ اس کے لیے مرشد کامل کی رہنمائی عشق مرشد، عشق رسول اور عشق الہی ہونی چاہیے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ذرا سا دیکھتے چلیے کہ جو میری تلاش کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرا عاشق بن جاتا ہے۔ جو میرا عاشق بن جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت مجھ پر لازم ہوتی ہے، اور میری ذات ہی اس کی دیت ہے، اس کی دیت ہے۔ یعنی سیدھا سیدھی بات یہ حدیث قدسی میں صاف ہو گیا بالکل کہ جس نے میرے لیے سب کچھ حوالے کر دیا، ہم اس کے حوالے ہو گئے، یعنی جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا۔ یہ معاملہ جو ہے بالکل کلیئر ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ تو بچا بچا کر نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی جب خدا کے عشق میں دل کا آئینہ چور چور ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے اپنا جان کر اس پر فضل اور احسان کر دیتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس قدر شکستہ ہوگا اسی قدر خدا کی نظروں میں محبوب ہوگا۔ دل کے آئینے کو بالکل چور چور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بچا بچا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار کے حوالے سے پیش فرما رہے ہیں۔ جناب محمد کلیم صاحب کہتے ہیں کہ دیدار الہی سے اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، یعنی علم معرفت۔ دیدار کے لیے خاص نور عطا کیا جاتا ہے جس کو چشم باطن کہتے ہیں، اور ساتھ ہی دل کی آنکھ، طفل نوری اور جوشۂ توفیق الہی وغیرہ وغیرہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ نور ہے، اور یہ جس کو ملا ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس نور کے بھی دو قسم ہیں، ذات کا نور اور اسم کا نور، یعنی صفات کا نور۔ اسی نور کی طاقت سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ ذاتی نور کے لیے شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہونا اور کامل نسبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے ذاتی نور کے لیے، کیونکہ ذات کی پہچان اللہ نے صرف اپنے محبوب کو عطا کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور صفاتی نور بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی پہلے کے انبیاء اکرام کو بھی ملا، اور آج کا عام انسان بھی اسے حاصل کر سکتا ہے۔ ذاتی نور سے دیدار کھلی آنکھوں سے ہوش حواس میں کی جا سکتی ہے، اور صفاتی نور سے دیدار مراقبہ میں یا خواب میں ہوتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے عشق اور وسیلہ مرشد کامل کا ہونا بہت ضروری ہے صاحب۔ مرشد کامل سب سے پہلے مرید کا نفس پاک کرواتا ہے، اور جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو مرید کو ولی کا درجہ دے کر مجلس محمدی میں پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاں فنا فی الرسول کی منزل طے کرائی جاتی ہے۔ پھر اس کے مرتبہ ولایت میں اضافہ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نور عطا کرتے ہیں جس کو طفل نوری کہا جاتا ہے۔ اس نور کی مدد سے ہی وہ فنا فی اللہ کے مقام پر جا کر اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ اس مقام سے پھر مرشد اس کو دوبارہ واپس لے کر آتا ہے اور بقا اور لقا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس بقا کے مقام کو ہی مقام ابدیت بھی کہتے ہیں۔ جناب عمر قادری صاحب کہتے ہیں کہ انسان کا مقصد حیات خدا کی پہچان ہے، اور خدا کی پہچان کا مقصد خدا کا دیدار ہے۔ اس دیدار کے لیے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے صاحب، اور خود کی محنت، عشق، جستجو ہوتی ہے۔
تو خدا کی تجلیات دکھنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک دن بے حجاب خدا کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ بیان نہیں کر سکتا، جس طرح پھول کی خوشبو کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے دیدار ہو جانے کے بعد طالب اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہم نے بے پردہ تجھے ماہ جبیں دیکھ لیا، اب نہ کر پردہ کیا ہے پردہ نشیں دیکھ لیا، ہم نظر والوں سے تو چھپ نہ سکا جانے جہاں، تو جہاں جا کے چھپا ہم نے وہیں دیکھ لیا، لوگ دیکھیں گے وہاں ہم نے یہیں دیکھ لیا، لوگ دیکھیں گے وہاں ہم نے یہیں دیکھ لیا۔ یہ تو قوالی میں بھی ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے معنی مطلب میں جو ہے ڈوبنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً شاعروں نے جو ہے ان تمام چیزوں کو بالکل اجاگر کیا ہے، جو سما میں بھی ہم لوگ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ جناب حاجی صادق صاحب کہتے ہیں کہ دیدار الہی سے مراد فنا ہو کر بقا حاصل کرنا ہے، دیدار الہی سے مراد فنا ہو کر بقا حاصل کرنا ہے۔ صوفی ایوب محمودی صاحب کہتے ہیں کہ وہ یار جب کہ نظر آتا ہے خدا کی قسم، یہ سر سجدے میں جھک جاتا ہے خدا کی قسم، خدا کو غیر خدا دیکھ ہی نہیں سکتا، خدا خدا کو نظر آتا ہے خدا کی قسم۔ تو نکل کے خود سے خودی میں آ، تو خودی میں اپنے خدا کو پا، تو خدا کی ذات کا ہے آئینہ، نکال زنگ خودی ذرا، تو جسے سمجھتا ہے بے خودی، یہ خودی حقیقی خودی نہیں، تو خودی کو سمجھے گا جس گھڑی، تو ملے گا تجھے کو تیرا خدا، تو خودی سے پہلے گزر تیری، کہ خودی ملے تجھے سرمدی، تو خودی سے خود نہیں آشنا، تو خودی کا اپنا پتہ لگا۔ یار اپنی شکل میں ہے ہم ہے شکل یار میں، یہاں بھی ہم دیدار میں ہے وہاں بھی ہم دیدار میں، یار اپنی شکل میں ہے ہم ہے شکل یار میں، یہاں بھی ہم دیدار میں ہے وہاں بھی ہم دیدار میں، تو سلامت ساقیہ آباد تیرا میں کدا، کر دیا خود سا مجھے ایک ساغر سرسار میں، کر دیا خود سا مجھے ایک ساغر سرسار میں، وہم کا اپنے ذرا پردہ اٹھا کر دیکھیے، یار ہی ظاہر ہوا ہے صورت اغیار میں، دید بن اللہ محمد سے محبت کیسی، میرے مرشد بتا دونوں کی ہے صورت کیسی۔ جناب کامران فضل رحمانی صاحب کہتے ہیں کہ دیدار الہی کرنا ہی فقر ہے، یعنی فقر ان کو ہی حاصل ہوا ہے جو اللہ کی ذات کا دیدار قلب کی نگاہ سے کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہاں ایک مومن سے مراد بندہ اور دوسرے سے مراد خدا ہے، یعنی پیر کی صورت ہی خدا کا آئینہ ہے، پیر کی صورت ہی خدا کا آئینہ ہے۔ حضرت مظہر فضل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیدار الہی ان ظاہری نگاہ سے نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک صفت درخت میں دکھائی تھی، ورنہ اللہ کی ذات کی ایک تجلی سے پورا پہاڑ ہی راکھ ہو گیا تھا۔ تصوف تو ہر نبی کے دور میں تھا، مگر دولت فقر صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی ملا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، جو اہل بیت علیہ السلام سے ہو کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور پھر اولیاء اللہ تک آیا۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمانی گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بلا قصد اور بلا ارادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور اٹھا بیٹھا رہا ہے، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت نے ہمیں چوم لیا ہے۔ یہی وہ دیدار کی لذت تھی جس کے لیے آپ فرماتے تھے کہ ہم تو اپنی قبر میں بھی نماز پڑھیں گے، ہم تو اپنے قبر میں بھی نماز پڑھیں گے۔ جناب صوفی قلندر صاحب کہتے ہیں کہ دیدار الہی کلمے کو سمجھ کر پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر سمجھ کر ہم دیدار الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب مشتاق ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ کامل مرشد کا دیدار اللہ کا دیدار ہے، کامل پیر کا دیدار کروڑوں حجوں سے افضل ہے، کامل مرشد کا دیدار اللہ کا دیدار ہے، اور کامل پیر کا دیدار کروڑوں حجوں سے افضل ہے۔
کامل مرشد اللہ کا خالص راز ہے جو لامکاں میں تابناک سورج کی طرح ذو فشاں رہتا ہے، ورنہ کرنے کو پیری مریدی کا دھندہ بھی خوب ہے۔ ناقص اور نالائق مرشد گدھے کی مانند ہوتا ہے جی، اور اس کے مرید جو ہوتے ہیں چارہ کے مانند ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ پیر میاں بکری مرید میاں گھاس، جس جس بڑھے تس تس کھات۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت میں گدھے بھی پیدا فرمائے ہیں۔ انسان کی صورت میں کیا پیدا فرمایا گیا؟ گدھے بھی پیدا فرمایا ہے۔ خبردار، ایسے گدھوں کا چارہ بننے سے بہتر ہے کہ شریعت مطہرہ کو مرشد بنا کر اتباع کرنا چاہیے۔ جناب نور اللہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، یعنی تم میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو مجھے غریبوں، مسکینوں اور بیماروں میں تلاش کرو۔ اللہ اور رسول ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اس لیے دیدار رسول بھی دیدار الہی ہے، یعنی رسول کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے۔ جھک جھک کے ملائک نے مجھے سجدہ کیا ہے، میں شکل محمد ہوں، میری ذات خدا ہے۔ جھک جھک کے ملائک نے مجھے سجدہ کیا ہے، میں شکل محمد ہوں، میری ذات خدا ہے۔ جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری کہتے ہیں کہ ظاہری آنکھ سے اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ البتہ باطنی آنکھ سے اس کا دیدار ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کو دیکھنا محال ہے، مگر اس کی صفات میں دیدار کرنا ممکن ہے۔ جب بھی اللہ آپ کو ملے گا، آپ کے آقا پیر پیشوا سے ملے گا۔ جب بھی ملے گا آپ کے آقا پیر پیشوا یعنی پیر و مرشد سے ہی ملے گا۔ جناب مظہر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان نے الست میں رب کو دیکھا ہے، یعنی مقام الست میں روز ازل رب کو انسان نے یعنی انسان کی روحوں نے دیکھا ہے، مگر آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر وہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے، وہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے، روحانی آنکھ اسے دیکھ لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفات الہی کو دیکھنے کی خواہش کی تو انہوں نے دیکھ لیا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے ذات الہی کو دیکھنے کی خواہش کی تو کیا ہوا؟ جواب ملا، لن ترانی جواب ملا، مگر جب ضد کیا تو ایک تجلی سے طور جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ وحدت سے ہی ہوگا عارف حق، ظہور ان میں کرے جو دیدار مطلق۔ دنیا میں دیدار حق بالکل ممکن ہے، یہ سر کی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی ماتھے کی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ جس پر کرم فرماتا ہے تو اس کو وہ نظر عطا فرما دیتا ہے کہ جس سے وہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ قرآن مجید میں دیدار الہی کے لفظ لقا سے تعبیر کی گئی ہے، یعنی لفظ لقا آیا ہے قرآن مجید میں، سورہ کہف آیت نمبر 110 میں ہے۔ آپ فرما دیجئے ظاہر صورت بصری میں تم جیسا ہوں، انا بصر مثلکم، البتہ میری طرف کیا ہے؟ وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، خواہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ فرائض ولایت میں سب سے افضل ترین فرض اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کا دیدار وہی کر سکتا ہے جو فقر کی منزل تک پہنچا ہو، اور کمال فقر یہ ہے کہ ہر سو ذات ذوالجلال جلوگر نظر آئے، یہ کمال فقر ہے۔ کمال فقر کیا ہے؟ کہ ہر سو ذات ذوالجلال جلوگر نظر آئے۔ فقر کی پہلی منزل تصحیح خیال یعنی خیالات کو پاک کرنا، ہر خیال خیال یار ہو، حتیٰ کہ کوئی خیال باقی نہ رہے، بے خیالی ہو، یعنی جو عہد الست کی کیفیت کا نام ہے۔ جس طرح ظاہری آنکھ کا پردہ پلک ہے، اسی طرح باطنی آنکھ کا پردہ نفس ہے، اور یہ نفس اللہ کے ذات میں فنا ہونے کے بعد مغلوب ہوتا ہے، اور تب ہی دیدار ہوتا ہے، یعنی دیدار ممکن ہے۔
مرشد کامل کی ذات وہ ہوتی ہے جو سالک کو اس کا حقیقی نام، اس کا کام اور مقام جو عہد الست میں تھا اس سے روشناس کرواتا ہے. یعنی میرا نام اللہ ہے، میرا کام صلات بھیجنا ہے اور قرب الہی میرا مقام ہے. جب یہ آگاہی آ جائے تب اللہ کا دیدار ہوتا ہے. تب صرف آنکھ ہی نہیں بلکہ کان، زبان بھی دیکھنے لگتی ہے، پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے. اللہ کو اللہ کی آنکھ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے. انسان کا میں حجاب اکبر ہے. جب تک یہ ہے تب تک دیدار ممکن نہیں ہے. دیدار خدا کے دو اقسام ہیں. پہلا دیدار کثرت جو وحدت الوجود ہے اور یہ اللہ کے صفات کا آئینہ ہے، اور یہ ہر سو ہے. ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں ہے. دوسرا دیدار مطلق ہے. یہ اللہ کا ذات کا حقیقی دیدار ہے. خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توحید ذات ہیں، توحید مطلق کے مظہر ہیں. تو کمال اطلاق کے ساتھ دیدار مطلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ظہور پائے گا. کائنات میں سب سے پہلے اللہ کا دیدار سیدہ کائنات حضرت بطول زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا. جب آپ 6 سال کی تھیں تو آپ علیہ السلام نے ہر شے میں صورت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو اللہ کو دیکھا. جناب مستقیم وارثی صاحب کہتے ہیں کہ صورت مرشدی میں خدا ہم نے دیکھ لیا ہے، کہیں ملا اور کہیں پر جدا ہم نے دیکھ لیا ہے. اور دیدار مرشد دیدار الہی ہے، وجود مرشد عرص الہی ہے. مرشد خدا کا پتہ ہے، مرشد نہ ہو تو خدا لاپتہ ہے. صورت مرشد خدا کی صورت ہے، یہی راز حقیقت، یہی معرفت ہے. جناب اس کے معراج صاحب کہتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت جب تم اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. یہ مشکات شریف میں ہے، یہ ذکر مشکات شریف میں ہے کہ قریب ہے وہ وقت جب تم اپنے پروردگار کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے. مطلب دیکھ لو گے تو دیکھ لو گے. اس کے مختلف معنی ہیں، مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں، اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کہیں صاف نہیں ہے کہ آپ یہاں دیکھ لیں گے کہ وہاں دیکھ لیں گے، لیکن دیکھ لیں گے، یہ کلیئر ہے. امیر افضلی کے طرف سے آیا جواب کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور اس کے لیے مناسب بھی نہیں کہ وہ سوئے. میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے. اس کا حجاب نور ہے. اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دے جہاں تک اس کی نظر جائے. یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 196 میں آیا ہے. یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 196 میں درج ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے. میزان کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے. اس کا حجاب کیا ہے؟ نور ہے. اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دے جہاں تک اس کی نظر جائے. یعنی نور کا حجاب حدیثوں میں واضح ہے. اور یہ بھی واضح ہے کہ اس کے چہرے کی تجلیاں تمام چیزوں کو جلا دے، یعنی اس کی نورانی چہرے بھی ہیں. یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 196 سے واضح ہے. حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پروردگار موجود ہے اور دیکھا جا سکتا ہے. صاحب یقین اور معرفت مسلمان کے لیے 2 ظاہری اور 2 باطنی آنکھیں ہیں. پس وہ ظاہری آنکھوں سے زمین پر بسنے والی مخلوق کو دیکھتا ہے اور باطنی آنکھوں سے آسمان پر بسنے والے مخلوق کو دیکھ لیتا ہے. اس کے بعد اس کے دل سے تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. پس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بلا شبہ و بلا کیف دیکھتا ہے. پس وہ مقرب اور محبوب خدا بن جاتا ہے. یہ حوالہ ہے الفتح الربانی کا، اور اس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے. علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ.
کچھ دیکھنے دکھانے کا تھا تقاضا طور پر، کیا خبر ہے تجھ کو اے دل فیصلہ کیوں کر ہوا، دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حشر کا صبر آزما کیوں کر ہوا۔ صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز پاس، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا وصال کے بعد، اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے اللہ کے لیے بادشاہی چھوڑ کر فقر اختیار کیا تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ عرش الہی کے قریب جہاں عاشقان الہی ہر روز 70 مرتبہ دیدار الہی کرتے ہیں، مجھے وہ مقام ملا ہے۔ یعنی عرش الہی کے قریب جہاں پر عاشقان الہی موجود رہتے ہیں اور ہر روز 70,000 مرتبہ دیدار الہی کرتے ہیں، مجھے وہ مقام ملا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ بعد وصال جو ہے اپنے کسی دوسرے شخص کو یہ بات بتا رہے ہیں خواب میں، اور اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ہم کو کیا ملا، ہم کو منزل وصال ملا، اور ایسا مقام ملا جو عاشقان الہی کو ملتا ہے، جہاں پر ہزاروں مرتبہ دیدار الہی نصیب ہو رہی ہے اور مجھے نصیب ہوتی ہے، میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ یہ اقتباس الانوار سے حوالہ ہے، اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ بعض اولیاء اللہ نے جو ہے بعدہ وصال کے دیدار الہی سے مستفیض ہوئے، بعض اولیاء اللہ دنیا میں کئی بار دیدار کیے، بعض اولیاء اللہ جو ہے خواب کی حالت میں دیدار الہی سے سرفراز ہوئے۔ اور اس پر ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دیدار الہی کی جو نوعیت ہے مختلف ہے، دیدار الہی کے جو اقسام ہیں وہ مختلف ہیں۔ دیدار الہی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، ایک بہت بڑی جو ہے حقیقت کا ایک عقدہ ہے، حقیقت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور بہت سارے راز و بھید اس دیدار الہی میں پوشیدہ ہیں۔ اس لیے دیدار الہی کو بہت ہلکے میں لے کر کے آگے بڑھنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ دیدار الہی پر بہت غور خوض اور میڈیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیدار الہی دنیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں بھی ممکن ہے، اور زندگی میں بھی ممکن ہے، اور بعدہ حیات کے یعنی وصال کے بعد آپ اس سے بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بعض بزرگوں کے اقوال سے واضح ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اپنے بیانات میں کئی بار کہا کہ بعض اولیاء اللہ کا تو ذکر ہم کرتے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے کئی اولیاء اللہ نے جو ہے دنیا میں اللہ کا دیدار کا تذکرہ کیا اور بار بار کیا ہے۔ لیکن دیدار کے اندر جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ دیدار کے اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم دیدار کے اقسام کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ہر دیدار کو ایک ہی دیدار سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پیر و مرشد دادا سرکار میں مند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ہر شے میں اللہ کا مشاہدہ کرتا ہوں اور ہر تجلی اس کی دیکھتا ہوں، اور اس کو ذات میں اور صفات میں ہر اعتبار سے پہچانتا ہوں، اور تم لوگ کو بھی میں پہچاننے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ نور السماوات نور الارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین کا بھی نور ہے اور آسمان کا بھی نور ہے، یعنی اس کی تجلیاں جو ہے ظاہر میں بھی ہیں اور باطن میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں اور آسمان میں بھی ہیں۔ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تجلی صرف زمین میں ہے آسمان میں نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، اور جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تجلی آسمان میں ہے زمین میں نہیں ہے تو وہ بھی جاہل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نور السماوات اور نور الارض دونوں کو پہچانیے اور دونوں کو سمجھیے، اور بہت گہرائی میں جائیے اور اس راز کو محسوس کیجیے۔ دل کے آنکھوں سے بھی اس کا دیدار کیجیے اور ماتھے کے آنکھوں سے بھی اس کا دیدار کیجیے۔ مطلب یہ ہوا کہ وحدت الوجود سے صفاتی طور سے اس کے تجلیات کو ہر طرف دیکھیں، ہر شے میں ظاہر دیکھیں، ہر شے میں اس کو پائیں، ہر شے میں محسوس کریں، چونکہ جتنے بھی مخلوق ہیں اس کا کوئی غیر نہیں ہے، بلکہ خالق نے ہی مخلوق کی صورت اختیار کی ہے۔ یہ تحقیقات میں ہم لوگوں نے بار بار بیان کیا ہے، تمام صوفیہ جو ہے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ مانتے ہیں، لہٰذا تمام مخلوق کا دیدار اللہ کا ہی دیدار ہے، لیکن حضرت انسان کا دیدار، اشرف المخلوق کا دیدار
اللہ کا دیدار کا جو ہے ایک منبع ہے اور ایک راز ہے، جس میں ظہور کلی ہے اس کے اندر، یعنی کلی اعتبار سے اللہ کا ظہور آپ حضرت انسان میں کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک کامل ترین انسان جو ہے اللہ کا مظہر کل ہے، مظہر آئینہ ہے، اللہ کا کہیے کہ بالکل آئینہ دار ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مرشد کا دیدار رسول کا دیدار، اور رسول کا دیدار ہی اللہ کا دیدار ہے، کیونکہ آدم کا جو وجود ہے وہ اللہ کے دیدار کے لیے آئینہ دار ہے، یعنی یہ آئینہ ہے، اس میں اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے شاعروں نے کئی بار ایسی باتیں لکھی ہیں کہ دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یعنی اس وجود کا جو دیدار کر لیتا ہے اور اس کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کا دیدار یقیناً کر لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام جو عجائب ہیں، تمام مخلوقات ہیں، اس میں بھی اللہ کی تجلیوں کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اس کا دیدار کر سکتے ہیں۔ وحدت الوجود کے قائل حضرات ان تمام چیزوں میں اللہ کے تجلیات کو دیکھتے ہیں اور اس کے حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور سرشار ہوتے ہیں بالکل۔ لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی باطن کے وجود کا انکار کرنا یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ظاہر کے وجود میں وہ ظاہر ہو گیا، باطن میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ باطن میں اگر وجود نہیں ہوتا تو بعض حدیثوں میں باطن کے وجود کا ذکر کیوں آتا، اور بعض حدیثوں میں یہ کیوں بیان ہوتا کہ تم اس کو دیکھو گے اور آخرت میں بھی وہ دیدار کرے گا۔ بعض بزرگوں نے جو ہے وصال کے بعد بھی اس کا دیدار کیا، عرش پر دیدار کیا۔ خود ہمارے دادا حضور سرکار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کے باطن وجود کو اس دنیا میں بھی دیکھا ہے اور دوبارہ دیکھنے کی خواہش ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف ظاہری طور سے صرف ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، بلکہ باطن وجود کو بھی ہم نے دیدار کیا ہے۔ اب کیسے کیا یہ تو وہ نہیں کہتے تھے، خواب میں دیکھا ہے، مقام اعلیٰ میں پہنچ کر دیکھا ہے کہ ایسا ہی دیکھا، یہ ہم ساری تفصیلات یہاں پر ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے اس وجود میں، مطلب اس ہوش و حواس میں، بالکل میں نے اس ہوش و حواس میں اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، رسول کا بھی دیدار کیا۔ بلکہ وہ کیفیت بھی بیان کرتے تھے کہ جب اللہ کا دیدار ہم نے کیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس اب روح وجود سے نکل کر کے پرواز کر جائے گی، مطلب روح نکلتے نکلتے بچ گئی۔ مطلب یہ کشش اور یہ تمازت اور یہ اس کی تاب کی بات وہ بیان کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ وہ دیدار ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ میں دوبارہ اللہ کا دیدار کروں۔ اور پھر کہتے تھے کہ اگر دوسری بار اللہ کا دیدار ہوا تو انشاءاللہ تعالی میں اس وجود کو مطلب برداشت نہیں کر سکتا، یہ وجود میں چھوڑ دوں گا۔ اور یقیناً یہ آخر وقت میں ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہوئی ہوگی کہ اللہ والوں کی تو خواہش ہمیشہ پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود پورا کرتا ہے۔ دوسری بار جب اللہ کا دیدار ہوا ہوگا تو یقیناً روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہوگی اور اس عالم میں جا کر جو ہے دیدار الہی میں محو مستغرق ہو گئی ہوگی، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور بعض اولیاء اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ کئی بار ہم نے اللہ کا دیدار کیا۔ تو ہر اولیاء اللہ کے سٹیٹمنٹس میں جو کوالٹی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم لوگ کو کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اولیاء اللہ نے جو دیدار کیا ہے تو کہیں اپنی صورت میں دیدار کیا ہے، کہیں رسول کے صورت میں دیدار کیا ہے، کہیں جو ہے ذاتی، کہیں صفاتی، اور کہیں مختلف اقسام کے دیدار سے سرفراز ہوئے ہیں۔ تو ہر دیدار کو ایک دیدار سمجھنا میرا خیال ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوگا۔ دیدار کے جو اقسام ہیں ان اقسام پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ دیدار ذاتی ہے کہ دیدار صفاتی ہے، اور دیدار وجودی ہے، ظاہری ہے کہ دیدار باطنی ہے، یہ تمام فلسفے کو اچھے سے سمجھنا ہے اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی دیدار کی سچی سمجھ ہو، اور آپ لوگوں کو بھی دیدار کی صحیح فہم و ادراک ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس پر اور محنت و مشقت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، ہم لوگوں کو ظاہری وجودی دیدار سے بھی سرفراز کرے، اور باطنی جو ہے، باطنی دیدار اور باطنی تجلیات سے بھی ہم لوگوں کو سرفراز کرے، تاکہ ہم لوگ جو ہے یہاں بھی اس کا دیدار کریں اور وہاں بھی اس کا دیدار کریں اور اس کے دیدار کی تاب رکھ سکیں۔ یہ بہت ہی عمدہ موضوع تھا، بڑا ہی دل لگا اس پر گفتگو کر کے۔ بہت تمام بھائیوں کا شکر گزار ہم ہیں
اس ٹاپک پر تمام لوگ جو اسکالرس حضرات ہیں، صوفیہ، پیر اعظام حضرات، سبوں نے اپنے اپنی باتیں پیش فرمائی۔ ہم تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ لوگوں سے، اور آپ لوگوں کی تحریر سے ہم لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت سارے مواد مل جاتے ہیں۔ اس کے لیے مرکز افضلیہ ٹیم آپ تمام لوگوں کے جو ہے مشکور و ممنون ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آئندہ مختلف ٹاپک پر جو گفتگو آپ لوگ بھیجتے ہیں ہمیشہ بھیجتے رہیے، اور ہم لوگوں کو جو ہے ہمارے علم میں اضافہ کیجیے، اور اس تجزیہ نامہ کو بنانے میں اور محنت و مشقت ہم لوگ اور آگے کریں گے، تاکہ یہ جو موضوعات ہیں اس پر ایک بہت گہری پکڑ بن سکے اور گہری ریسرچ ہو سکے، ایک ریسرچنگ پیپر تیار ہو، ایک بہترین تھیسس تیار ہو، اور جب منظر عام پر آئے تو مختلف لوگوں کی زندگیاں جو ہے تبدیل کرنے کا کام کرے، ہم لوگوں کو اس کا صدقہ جاریہ بھی ملے اور ہم لوگ بھی فیضیاب ہوں۔ اور ممکن ہے کہ انہی کام اور انہی محنتوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ہماری بخشش ہو جائے، ہماری خدمات جو ہے مقبول ہو، اور ہم لوگوں کو دین و دنیا سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ تعالیٰ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔